فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس ہم نے تمہارے اندر رکھ دی گناہ کرنے کا مادہ اور گناہ سے بچنے کا مادہ۔ اللہ رب العزت نے اس آیات میں ہمیں یہ ارشاد فرمایا، اور اس آیات سے یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے مادے یہ انسان کے اندر رکھی ہیں، اور ان مادوں کو رکھنے کی وجہ انسان کا امتحان ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کا امتحان لے۔ کیونکہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو عالم ارواح میں ہمیں ولی بنا سکتے تھے، لیکن دنیا میں بیچنے کا مقصد اس انسان کا امتحان ہے کہ یہ انسان، یہ میرا بندہ، یہ میری محبت میں نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا یا شیطان اور نفس کے خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ اس آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفسانی خواہشات پر عمل نہ کرنے کی قوت رکھی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی چاہت کو پورا کرتے ہیں یا شیطان اور نفس کی چاہت کو پورا کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ شیطان اور نفس کے خواہشات پر عمل کرتے ہیں اور شیطان اور نفس کے خواہشات پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کچھ ارشادات ذکر کی ہے اور ان کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ میں ذکر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یعنی اس آیات کا ترجمہ ہے جس نے اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر دیا، جس نے اپنے نفس کے خواہش کو پورا کر دیا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے۔ پھر مزید کیا ارشاد فرمایا ایسے شخص کے متعلق جو نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنی زندگی شیطان کے خواہشات کے مطابق گزارتا ہے، اس کے متعلق مزید فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ خواہش کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا۔ پھر آگے مزید ارشاد فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح من زکاہا، اللہ فرماتا ہے کہ فلاح پا لیا اس شخص نے، کامیاب ہو گیا، یہ حقیقتاً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور آگے فرماتا ہے وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے دبا دی۔ یعنی انسان کی فلاح اور بھلائی قرآن پاک نے اس بات سے واضح کر دی کہ رب کریم نے اپنی نفس کی قسم کھا کر یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کے دل میں نافرمانی اور تقوی، ان دونوں باتوں کی الہام عطا کر دی۔ ہر شخص کو نیک اور بد، اسی طرح صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کا شعور عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے یا وہ برائی کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے۔ پھر ایک اور روایت وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیات کی تلاوت کرتے اور جب اس نے یہ آیات پڑھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم آت نفسی تقواہا وزکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ معنی کیا ہے؟ الہی میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کرے، تو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور مددگار ہے۔ خلاصہ تمام کلام کا یہ ہوا کہ تزکیہ نفس وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الشمس میں متعدد قسمیں کا کر یہ وہ حقیقت واضح کر دی کہ جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا
تو وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں وہ کامیاب ہو گیا، اور اس نے وہ تمام نعمت حاصل کی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری عمل ہے کہ ہم اپنے نفس کی تزکیہ کریں، ہم اپنے نفس کو پاک کریں، ہم اپنے نفس کے اندر وہ چیزیں ڈالیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کی ہے اور ہمیں بتلائی ہے اپنے کلام میں۔ ہم اپنے نفس کے غلام نہ بنے، ہم اپنے نفس کے خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنے، بلکہ ہم وہ خواہشات اور وہ چیزیں اختیار کریں جو اللہ کی خواہش ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی کے لیے پیدا کیا۔ اگرچہ نفس اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا، لیکن اس میں اور بھی انسان کو پھر اس بندے کو مزہ آتا ہے کہ اس کا نفس اس کو ایک طرف لے کے جاتا ہے، لیکن وہ نفس کے خلاف دوسری طرف جاتا ہے۔ یعنی اس جگہ پر جب اس کو ایک تکلیف پہنچتی ہے اس نفس کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت بہت اعلیٰ مقام دے دیتا ہے کہ وہ نفس کے خلاف جا رہا ہے۔ نفس کا کام یہ ہے کہ یہ انسان کو برائی اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن جب یہ بندہ اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے اور اپنے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور نفس کو اللہ کے خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس عمل کی وجہ سے اس نفس کو بہت زیادہ تکلیف اور درد پہنچتا ہے، اور اسی تکلیف کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت کامیابی کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ خواہشات ڈالے جو اللہ کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے جو خواہشات اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، جو نفس کی خواہشات ہیں، جو شیطان کی خواہشات ہیں، ان سے ہمارے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔